سید مہدی قوام یہ بھی خود ایک بہت بڑے عالم تھے اور بی بی معصومہ قم کے حرم میں مدفون ہیں، اور بتلاتے ہیں لوگ کہ جب ان کا جنازہ ہوا تو بہت سارے عام افراد، گلی سڑک میں گھومنے پھرنے والے ایسے لوگ کہ جو ان سے عقیدت رکھتے تھے وہ ان کے جنازے میں تھے، اور پورا صحن بھرا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بہت ساروں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین کی طرف مائل کیا۔ تو ان کا جب جنازہ ہو رہا تھا تو ایک شخص بڑا رو رہا تھا۔ اچھا، اب ان کا اخلاق وغیرہ اس طرح سے، کبھی میں نے کہا نا کہ آپ کسی کو تبلیغ کے ذریعے سے نہیں، فقط اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے کسی گھر کے ماحول کو بہتر بناتے ہیں، شوہر بھی اور زوجہ بھی دونوں۔ مثلاً میں اس بات سے پہلے ان کی ایک بات سناؤں کہ تہران میں ایک مرتبہ کافی سیلاب آ جاتا، نہریں کافی ہیں وہاں پر، تو نہروں میں کافی طغیانی آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے کہ جو ڈوب رہا ہے وہاں پر، اور بہرحال لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کتا ہے جو ڈوب رہا ہے۔ تو یہ سید سیاہ مامے والے، انہوں نے سیاہ مامے کو ایک طرف رکھا اور ابا قبا اتار کے اور گئے اور وہاں اندر نہر میں اتر کے اس کتے کو لے کر آئے، بچایا۔ ٹھیک ہے عین نجس جانور ہے، لیکن اور گھر میں رکھنے کی ممانعت بھی کی گئی ہے، لیکن ہے تو مخلوق خدا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مخلوقات کو اس لیے خلق کیا، بعض احادیث میں آیا ہے کہ جو دشمن اہل بیت ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے، تو جب اس کے بدتر ہونے کی کیفیت کو بیان کرنا چاہیں تو ایک مثال رہے آپ کے پاس اس کی نجاست کو بیان کرنے کے لیے کہ اس سے بھی نجس ہے، اس لیے اللہ نے اسے خلق کیا ہے اور عین نجس رکھا ہے اسے۔ بات واضح ہو رہی بات؟ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبھی آپ سوچتے ہیں نا کہ بھئی ایک جانور اللہ نے خلق کیا، اس کو بھی نجس خلق کیا ہے، نجس یعنی وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر خلق کیوں کیا اور پھر نجس کیوں رکھا؟ تو اس کی وجہ یہ کہ مثال دی جا سکے کہ جو دشمن اہل بیت ہے وہ اس عین نجس سے بھی زیادہ نجس ہے، تو ایک مثال ہوگی تو پھر آپ کہہ سکیں گے نا، یہ وجہ ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں، میں اس طرف اب تفصیل میں گیا تو پھر ایک الگ ہی گفتگو شروع ہو جائے گی، لیکن کہہ رہے میں اسے بچا کے لے کر آیا تو پتہ نہیں ایک دعا نکلی میرے دل سے، میں نے کہا کہ پروردگار اس جانور کی خاطر اس جانور کو معاف فرما دے۔ اب یہ کیفیت تھی ان کی سید مہدی قوام کی، ٹھیک ہے، تو ان کے جنازے میں ایک شخص بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اب آپ تواضع دیکھ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ رو رہا تھا ایک شخص، تو پوچھا کسی نے کہ آپ کی رشتہ داری ہے، فرض کزن ہے؟ کہا نہیں رشتہ داری کچھ نہیں، لیکن یہ شخص وہ ہے کہ جو مجھے جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کر آئے، اس لیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا پیشہ تھا چوری کرنا، اور میں ایک مرتبہ انہی کے گھر میں کود گیا اور انہیں معلوم ہو گیا۔ بہرحال کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ ایسے موقع پر نیکی کر لیں تو اس کو ہدایت بھی مل جاتی ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی اپنے فطرت میں ہی بہت پست ہے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا کبھی کبھار اس کے گناہ پر اسے اور جری بھی بنا دیتا ہے۔ تو ہر واقعہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ تم یہ چیز جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، اب ان کے گھر میں کوئی بہت زیادہ تھوڑی تھا کچھ، یہ جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ 2 قالین یہاں پر رکھیں، اسے لے کے جاؤ، اسے جا کے بیچو، اس کو بیچنے کے بعد اپنے لیے ایک ریڑھی خرید لو اور اس پر پھل بیچو، فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ، صبح سے شام تک پھل بیچو، آخر میں جتنے بچ جائیں گے وہ بھی میں لے کے جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ ایک نور کا جھرکا محسوس کرتے ہیں اپنے قلب میں۔ کہتے ہیں میری کیفیت بدل گئی، اور اس کے بعد میں نے رزق حرام سے توبہ کی اور حلال کی طرف آیا اور زندگی حلال میں گزاری۔ تو یہ وہ ہے کہ جو مجھے حرام سے حلال کی طرف لے کر آیا، جہنم سے جنت کی طرف لے کر آیا۔ تو کبھی کبھار آپ کا جب باہر کی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے، گھر میں کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور اچھی نیت سے آگے بڑھتے رہیں۔ بات واضح؟ اچھا، یہ کام اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ شیطان آ کے کہیں نہ کہیں بہکاتا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ آپ نے معمولاً دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ جو ولایت علی کو رکھنے والے ہیں وہ آپ کو بظاہر کچھ زیادہ فروعات میں بہکے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو اس ولایت کو نہیں رکھنے والے وہ فروعات میں بڑے آگے نظر آئیں گے۔ کیوں ایسا؟ یہ سوال پوچھا گیا امام صادق سے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ چور وہاں چوری کرنے جائے گا جہاں گھر خالی ہو، یا وہاں جائے گا کہ جہاں گھر بھرا ہوا ہو؟ جہاں گھر پہلے ہی خالی ہے، وہ بنیاد ہی سے گمراہ کر چکا ہے، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں اسے۔ وہ چور کی میں نے مثال آپ کو دے دی ہے۔ کہا جاتا ہے، فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ اس طرح کا ایک دور پہنچا اور واقعاً گھر خالی تھا، کوئی بالکل امیچور چور ہوگا،
تو وہاں پر پہنچنے کے بعد صاحب خانہ وہ بھی بڑا فقیر تھا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ کچھ اور آیا ہے. اس نے کہا تم رات، ہم نے دن کی روشنی میں یہاں کچھ نہیں ملتا، تم رات کی تاریکی میں یہاں پہ کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ نہیں ملتا. تو لیکن شاید چور وہاں جاتا ہے کہ جہاں سے کچھ ملنے کا امکان ہو، شیطان وہاں جاتا ہے. اس لیے آپ کو زیادہ احتیاط کرنی، کیونکہ آپ کے پاس ولایت علی ہے.